السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹ. دی سائیکولوجی سیشن چیپٹر نمبر 8 ماحول اور کردار. پچھلے سیشن میں ہم نے انسان اور ماحول کا تعلق اور اس کے عناصر کے متعلق فہمائش حاصل کی تھی کہ انسان کا کردار ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے اور ماحول انسان کے کردار پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کے متعلق ہم نے فہمائش حاصل کی تھی اور کچھ عناصر کے متعلق بھی سمجھا تھا، جس میں طبعی ماحول، سماجی ماحول، ماحولیاتی شناسائی، ماحولیاتی کردار اور کردار کے نتائج، ان تمام عناصر کے متعلق فہمائش حاصل کی تھی. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسانی کردار پر ماحول کے اثرات. انسانی زندگی پر ماحول کی تغذیاتی یعنی تباہ کن دو قسم کے اثرات پائے جاتے ہیں. انسانی تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ لوگ سیلاب، زلزلہ، دیگر قدرتی آفتوں میں خوف زدہ رہتے ہیں. حالانکہ حاضرہ میں ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی نے ماحول کے چند خطرات پیدا کیے ہیں جو انسان کے ذریعے تخلیق کردہ ہے. دو طریقے کے اثرات پائے جاتے ہیں ماحول پر. پہلا قدرتی طریقے سے، دوسرا انسان کے ذریعے تخلیق کردہ آفتوں کے ذریعے، جنہیں ماحولیاتی تناؤ کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے. ان تناؤ سے نمٹنے کے لیے ہمیں ذرائع تلاش کرنے ہوں گے. ماحولیاتی تناؤ کئی قسم کے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم آج شور کی آلودگی، فضائی آلودگی، بھیڑ اور گنجائی کے متعلق فہمائش حاصل کریں گے. یعنی انسان کے کردار پر ماحول کے اثرات. ماحول کی وجہ سے انسان کے کردار میں کون کون سی تبدیلی ہوتی ہے اور کون سے منفی اثرات پڑتے ہیں ماحول کی وجہ سے، تو اس کے متعلق ہم دیکھیں گے، جس میں ہم نے 3 پوائنٹ کے متعلق آج ہم بحث کریں گے. سب سے پہلا ہے شور کی آلودگی یعنی گھونگھاٹ. دوسرا ہے فضائی آلودگی، ہوا پردوشن. اور تیسرا ہے بھیڑ اور گنجائی یعنی بھیڑ یعنی گیچتا. یہ 3 کارن ہیں جس کی وجہ سے ماحول میں منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں اور وہ منفی اثرات ہمارے یعنی انسان کے کردار پر پڑتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شور کی آلودگی. صنعتی ٹیکنالوجی کے ذریعے شور کی آلودگی یعنی کہ نوائز پولوشن. صنعتی اور ٹیکنالوجی کے علاقے میں ہوئی ترقی نے شور کی آلودگی میں قابل ذکر اضافہ کیا ہے. صنعتوں کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور تمام چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ شور کی آلودگی میں اضافہ ہوا ہے. غیر ضروری، ناپسندیدہ یا فرد پر منفی اثرات پیدا کرنے والی آوازوں کو شور کے طور پر پہچانا جاتا ہے. یہ تعریف تمہیں یاد رکھنی ہے. 1 مارکس میں پوچھا جا سکتا ہے گونگھاٹ ایٹلے شور یعنی کیا؟ تو ہمیں لکھنا ہے غیر ضروری، ناپسندیدہ یا فرد پر منفی اثرات پیدا کرنے والی آوازوں کو شور کے طور پر پہچانا جاتا ہے. شور کے اثرات مسرت بخش نہیں ہوتے. شور خلل اندازی پیدا کرنے والا ماحولیاتی وقوع ہے. اگر شور نہایت خلل انداز ہو تو ہم اس سے مشتعل بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے شور کا مسئلہ نفسیاتی حیت کا شمار کرتا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی بھی آواز جس کے ذریعے فرد کو ناپسندگی پیدا ہو اسے بھی شور کہا جاتا ہے.
آس پاس کی آواز کو ناپسندیدہ آواز کے طور پر تشخیص کرنا شور کی اہم وجہ ہے۔ اچانک یا غیر متوقع طور پر ہونے والی آواز کے لیے ناموافق رد عمل کی دوسری وجہ ہے۔ صبح کے وقت پرندوں کا چہچہانا جیسی ہلکی آواز قابل پیشن گوئی کوئی آواز کے ہمراہ آسانی ہم آہنگی قائم کی جا سکتی ہے، لیکن فرد کو ایسا محسوس ہوگا کہ پرشور آوازوں کو منضبط کیا جا سکے یا اس کے ناموافق اثرات میں کمی واقع پیدا کر سکے۔ اسی طرح ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن واقع ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں میں مستعطل ہوائی جہاز، ٹرینوں کی آمد و رفت کی وجہ سے ہونے والی اونچی آوازوں کی نشانیاں اور بہرا پن یا خون کے اونچے دباؤ کی وجہ سے جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جو لوگ ایئرپورٹ کے قریب ہوتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے گھر کے قریب رہتے ہیں، ایسے علاقوں میں رہنے والے لوگ ٹرین وغیرہ کی آمد و رفت کی وجہ سے ہونے والی اونچی آواز اور نشانیاں، بہرا پن یا خون کے اونچے دباؤ جیسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور بہرے پن کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرا دیکھتے ہیں فضائی آلودگی۔ ہوا زمین پر رہنے والے حیوان کے لیے نہایت اہم ماحولیاتی عنصر ہے۔ فضا یعنی کہ ہوا، ایئر پولوشن، ہوا پردوشن یعنی فضائی آلودگی۔ تو کیا بتا رہے کہ ہوا زمین پر رہنے والے حیوان کے لیے نہایت ہی اہم ماحولیاتی عنصر ہے۔ زندہ حیوان کے لیے غذا پانی کی بنسبت ہوا کی زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے انسان زندہ رہنے کے لیے صاف اور تازہ ہوا ضروری ہے۔ جب کسی بھی وجہ سے ہوا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے تو وہ صحت کے لیے مختلف قسم کے خطرات یا جوخم کا سبب بنتی ہے۔ بیشتر طور پر انسانی تخلیق کردہ ہوا میں آلودگی پھیلانے والی شہروں کے اطراف علاقوں میں کارخانہ گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، کاربن ڈائی آکسائیڈ، کوئلہ، تمباکو سے جلنے والا دھواں، ہوا میں تیرنے والی ذرات کی وجہ سے ہوا میں آلودگی پھیلتی ہے۔ نتیجتاً شہری افراد کی سانس لینے میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ جیسی زہریلی گیسیں، شیشے جیسے زہریلے مرکبات داخل ہوتے ہیں۔ نتیجتاً تنفس کے متعلق امراض، جلد پر جلن، کینسر وغیرہ جیسے امراض لاحق ہوتے ہیں۔ سانس کے ذریعے افراد کے سانس کے ذریعے کارخانوں سے نکلنے والا دھواں، تمباکو سے جلنے والا دھواں یا نائٹرس آکسائڈ سانس کے ذریعے ہمارے اندر جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، نظام تنفس کے متعلق بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جلد پر جلن ہوتی ہے اور کینسر جیسی بیماریاں ہوتی ہیں۔ کسی زمانے میں دنیا میں ایک شہر تھے جو بہت بے مثال اور صاف ہوا کے لیے مشہور تھے، لیکن اب یہ شہر آلودگی کے مسلسل اور اس قدر گھرے ہوئے ہیں کہ جس کے سبب فرد کو اسپتال میں داخل کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً میڈرڈ، اٹلی کی راجدھانی روم جیسے شہر دور حاضرہ میں ان کی صاف ہوا والے شہروں کے طور پر اپنا وقار گنوا بیٹھے ہیں، اور بھارت میں بھی بھوپال، بنگلور، چنڈی گڑھ جیسے شہر ناکارہ دھوئیں سے ہی نہایت آلودہ شہر بن چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے بھیڑ گنجائی کی آلودگی۔ محدود جگہ میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں تب بھیڑ ہو جاتی ہے۔ بھیڑ سے متعلق حیوانات پر کیے گئے ابتدائی مطالعے میں پایا گیا ہے کہ
بھیڑ کی وجہ سے حیوانات میں بیماری اور مرض کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ انسان پر گنجائی کے متعلق کیے گئے مطالعات میں پایا گیا ہے کہ گنجائی محض انفرادی کردار پر ہی نہیں بلکہ سماجی زندگی کی کیفیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بھیڑ فرد کو مرکوز طور پر ایک اہم مسئلہ ہے۔ کئی محققین کی رائے کے مطابق جکڑے جانے کے فرد کو مرکوز احساس کے ضمن میں بھیڑ لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ چند لوگ طبعی گنجائی کو بھی بھیڑ میں شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی ایک مقام پر کئی لوگوں کا اکٹھا ہونا ہو تو اسے گنجائی اور ایک دوسرے کے نہایت قریب ہونے کی وجہ سے دھکا مکی کا احساس ہونا، اسے ہی بھیڑ کہا جاتا ہے۔ بھیڑ افراد کے ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملائی ہوئی حالت کی نشاندہی کرتی ہے اور گنجائی میں اتحاد یا گروہی جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے، جبکہ بھیڑ میں ایسا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ بھیڑ اور گنجائی میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ بیشتر طور پر سماجی کردار پر اثر انداز ہونے والی ہوتی ہے۔ گنجائی کیا ہوتا ہے؟ سماجی کردار پر اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر یا ریلوے اسٹیشن کے بریج پر ہر ایک فرد اپنا راستہ تلاش کرنے میں مصروف ہوتا ہے۔ وہاں ایک غیر معافرت فرد سے ملنے کو ہمارا جی چاہتا ہے۔ گنجائی کی صورتحال میں ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے یا ملنے سے گزیر کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہر فرد اپنی ذات کو دوسرے فرد سے آزاد رکھنا چاہتا ہے اور ٹالا جا سکے ایسا نہ ہو تو لوگ مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانی کردار پر ماحول کے اثرات میں 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں: شور کی آلودگی، فضائی آلودگی اور بھیڑ یا گنجائی کی آلودگی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا انسانی کردار کا ماحول پر اثر۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ماحول کا انسانی کردار پر اثر کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے 3 کارن ہیں: شور کی آلودگی، فضائی آلودگی اور تیسرا بھیڑ یا گنجائی کی آلودگی کی وجہ سے ماحول کا اثر انسانی کردار پر پڑتا ہے، منفی اثر پڑتا ہے۔